السلام علیکم تمام ایم اے فائنل کے طلباء کا ایک بار پھر شعبہ اردو کے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پیپر 5 قصیدہ مثنوی اور مرثیہ کی اسکیم کے بارے میں بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ایم اے فائنل اردو کے پیپر 6 پرچہ ششم اردو تنقید اور تحقیق کے بارے میں اور اس کی اسکیم کے بارے میں، اس کے پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے۔ پیٹرن جو ہے پیپر کا، وہ بالکل جس طرح سے 5ویں پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے کہ پیپر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 10-20 الفاظ والے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہر یونٹ سے 2 سوال کر کے 10 سوال پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے طلباء سے 5 سوال کے جوابات لیے جاتے ہیں۔ ہر سوال کا جواب 250 الفاظ میں ہونا ضروری ہے۔ تیسرے حصے میں 4 یا 5 سوال مجموعی طور پر پوچھے جاتے ہیں، جن کے جوابات طلباء کو 500 الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ تو پیپر کا پیٹرن ہے۔ اب ہم پیپر کی اسکیم کے بارے میں بات کریں گے۔ وہی 5ویں پیپر کی طرح اس پیپر میں بھی پورے پرچے کو 5 یونٹس میں بانٹا جاتا ہے۔ ان میں سے ہم اس طریقے سے بتا سکتے ہیں، جیسا کہ 5ویں پیپر میں 5 یونٹس میں پیپر کو بانٹا گیا تھا، اسی طرح پیپر 6 کو بھی 5 یونٹس میں بانٹا گیا ہے، اور یہ پیپر تنقید اور تحقیق کے متعلق ہے۔ اس پرچے کی پہلی یونٹ میں جو ٹاپک لیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا ہے تنقید کا مفہوم، یعنی واٹ از کرٹیسزم، تنقید کیا ہے، تنقید کا مفہوم، تنقید کی تعریف کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے عربی، فارسی، سنسکرت اور یونانی تنقید کے اصول، یعنی تنقید کی تاریخ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے عربی، فارسی، سنسکرت اور یونانی زبانوں میں تنقید اور ان کے ادب میں تنقید دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس میں ان تنقید کے اصولوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس پرچے کی دوسری یونٹ میں تنقید کے اس پیپر میں پہلا ٹاپک دوسری یونٹ میں ابتدائی تنقیدی تذکرے، یعنی جب ہم تنقید کے بارے میں پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تنقید سے پہلے ادب میں تذکرے وجود میں آئے، اور تذکروں سے ہی تنقید دھیرے دھیرے کر کے ادب میں وجود میں آئی۔ تو ابتدائی تنقیدی تذکرے کیا ہیں؟ دوسری یونٹ کا دوسرا ٹاپک ہے اردو میں تنقید کے مختلف دبستان، یعنی اردو ادب۔ اب بات آئے گی اردو ادب پر، تو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ اردو ادب میں تنقید کے کون کون سے دبستان شامل کیے گئے ہیں۔ رومانی، تاثراتی، جمالیاتی، مارکسی، بہت سارے دبستان ہیں۔ تنقید کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کن کن لوگوں کے یہاں تنقید کے کیسے کیسے رجحان پائے جاتے ہیں۔ تیسری یونٹ اس پیپر کی جو ہے، اس میں پہلے ٹاپک میں شامل کیا گیا ہے انگریزی میں تنقید کے اصول اور ان کا اردو میں استعمال۔ ہم جب تنقید کے بارے میں جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اردو ادب سے پہلے انگریزی ادب میں تنقید وجود میں آ چکی تھی۔ تو انگریزی ادب میں تنقید کے کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا پرنسپلز ہیں، اور ان کا اردو میں استعمال ہم نے کس طرح سے کیا ہے۔ تنقید انگلش میں ہو، اردو میں ہو، سنسکرت میں ہو یا کوئی اور دوسری دنیاوی زبان میں ہو، تنقید کے اصول ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو انگلش کے جو اصول ہیں وہ ہم نے کہاں تک ہمارے ادب میں استعمال کیے ہیں۔ دوسرا ٹاپک تیسری یونٹ کا جو ہے وہ ہے اردو میں جدید تنقید، نفسیاتی، مارکسی، سائنٹیفک، یعنی جو اوپر سیکنڈ یونٹ پہ ہم نے دبستان دیکھے تھے، رومانی، تاثراتی، جمالیاتی، یہ پرانے ہیں۔ نئے جو ہیں جدید میں وہ ہیں نفسیاتی، مارکسی اور سائنٹیفک تنقید۔ تو اس کو تیسری یونٹ کے دوسری ٹاپک میں شامل کیا گیا ہے۔
اس پرچے کی یونٹ 4 میں جو ٹاپک شامل کیے گئے ہیں ان میں پہلا ٹاپک ہے عملی تنقید۔ عملی تنقید میں بھی الف، اصناف نثر، داستان، ناول اور افسانہ، یعنی داستان، ناول اور افسانے کے اوپر اردو ادب میں کیسی تنقید کی گئی ہے اور کیسی تنقید کی جانی چاہیے، اس بارے میں تفصیلات سے بیان بعد میں پڑھاتے وقت کیا جائے گا۔ دوسرا اس میں میں شامل کیا گیا ہے اصناف نظم، جس میں غزل، نظم، قصیدہ اور مرثیہ ان کو شامل کیا گیا ہے، اور ان پر کس طرح سے تنقید کی جا سکتی ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی پرچے کی 5ویں یونٹ جس میں ٹاپک شامل کیے گئے ہیں ان میں پہلا ہے تحقیق کا مفہوم۔ اب ہم نے اس پرچے میں یہ دیکھا کہ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی یونٹس میں کیول تنقید کو ہی شامل کیا گیا ہے، صرف ایک یونٹ جو 5ویں یونٹ ہے اس میں تحقیق کو شامل کیا گیا ہے۔ تحقیق کو انگلش میں کہتے ہیں ریسرچ، کھوج کرنا، کسی نئی چیز کی کھوج کرنا۔ تو اس میں پہلا ہے تحقیق کا مفہوم، یعنی تحقیق کیا ہے، واٹ از ریسرچ۔ دوسرا ٹاپک لیا گیا ہے تحقیق و تنقید کا باہمی رشتہ، یعنی تحقیق اور تنقید میں کیا میل ہے، دونوں میں کیا کریکشن ہے، دونوں میں کیا کوریلیشن ہے، یعنی کیا تحقیقی اور تنقید کا باہمی رشتہ ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم تفصیلات سے آگے پرچے کی یونٹس میں پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ تیسرا ٹاپک اس میں شامل کیا گیا ہے اہم محققین، ریسرچرز، یعنی جو کھوج کرتا ہیں، جو محققین ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہیں عبدالحق، مولوی عبدالحق، محمود شیرانی، دو کو شامل کیا گیا۔ ان دونوں کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل سے پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ تھا ہمارا پرچہ ششم، یعنی پیپر 6، جو ایم اے فائنل اردو میں کوٹا یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں طلباء کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آئی ہوگی کہ پرچے میں کیا پیٹرن ہے اور پرچے کی اسکیم میں کن کن اصناف اور کن کن ٹاپکس کو شامل کیا گیا ہے۔ معاون کتب، یعنی جو اس پرچے کی تدریس اور اس کو پڑھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ان میں سے ہیں شعراء اعظم اج شبلی نعمانی، مغربی شعریات اور اردو تنقید کی روایت ابوالکلام قاسمی، باغ و بہار مرتبہ رشید حسن خان، مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ اج محمد حسن، تحقیق کا فن گیان چند جین، دبستان تنقید اج سلیم اختر، تنقید کے بنیادی مسائل اج آل احمد سرور، جدید اردو تنقید اصول و نظریات اج شارب ردولوی، اردو تنقید کی تاریخ از ڈاکٹر مسیح الجماں، اردو تنقید پر ایک نظر از کلیم الدین احمد، تنقیدی نظریات حصہ اول اور دوم اج شفاق محمد خان، ادبی تنقیدی اصول ترجمہ اج اشفاق محمد خان، تنقید اور فن تنقید اج نور الحسن نقوی، اسے انکریشزم اج ٹی ایس ایلیٹ۔ یہ کچھ کتابیں ہیں جو اس پرچے کی تعلیم کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگلا جو پیپر ہمارا ہے وہ پیپر 7 ہے، پرچہ ہفتم ہے۔ اس کی پرچے کا پیٹرن جو ہے وہ اوپر کے 5ویں اور 6ٹھے پیپر کی طرح ہی ہے، لیکن پیپر کی اسکیم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ میں اس پرچے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرچے میں یہ آپشنل پرچہ ہوتا ہے، جس میں سے اس کو 7th A، 7th B اور 7th B، دو ہی پرچے ہیں
جو ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں، 7th A اور 7th B۔ تو 7th A میں جو پرچہ شامل کیا گیا ہے وہ سبسیڈری لینگویج فارسی کو شامل کیا گیا ہے۔ تو جو ریگولر طلبہ ہیں وہ اس پرچے کو بھی لے سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ 7th B میں جو پرچہ شامل کیا گیا ہے وہ ہے طنز و مزاح کا پرچہ۔ تو عموماً زیادہ تر ہمارے کالجز میں جہاں فارسی کے پروفیسرز ہیں وہاں کچھ بچے اس پرچے کو لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر کالجز میں فارسی کے پروفیسرز کی سیٹ نہیں ہے، اس لیے اکثریت جو ہمارے طلباء کی ہے وہ 7th B کا پیپر ہی انہیں لینا پڑتا ہے۔ تو ہمارے کالج میں سوائی مادھوپور میں فارسی کا پرچہ ریگولر اسٹوڈنٹ یا نان کالج اسٹوڈنٹ کو نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں 7th B کا ہی پرچہ شامل کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے 7th B جو پیپرز ہے ایم اے فائنل اردو کے لیے اس کے بارے میں۔ پیٹرن اوپر کے پیپر کی طرح ہی ہے، وہی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ حصہ اول میں وہی 10 سوالات آتے ہیں جنہیں کرنا لازمی ہوتا ہے۔ حصہ دوم میں 10 سوالات آتے ہیں جن میں سے 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں، اور حصہ سوم میں 4 سوالات یا 5 سوال آتے ہیں جن میں سے 2 سوالات کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی اسکیم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ طنز و مزاح کے اندر کن کن ٹاپکس کو شامل کیا گیا ہے۔ وہی اسکیم وہی ہے، پورے پرچے کو 5 یونٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یونٹ فرسٹ میں کن کن موضوع کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یونٹ فرسٹ 7th B پیپر کی ہے، اس میں پہلا ٹاپک ہے اردو میں طنز و مزاح نگاری کا مفصل مطالعہ، یعنی وہی تاریخ، یعنی طنز و مزاح کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آج کہاں ہے، اس کے بارے میں پیپر میں شامل کیا جاتا ہے۔ یونٹ فرسٹ کی دوسرا ٹاپک ہے مزاح کی تعریف، اہمیت اور اس کے محرکات، یعنی مزاح کیا ہے اور اس کے کیا کیا محرکات ہیں۔ تیسرا ٹاپک ہے طنز کی تعریف، طنز و مزاح کے درمیان رابطہ کیا ہے۔ چوتھا ٹاپک ہے مجلہ سنجی اور مزاح کا تعلق۔ دوسری یونٹ میں پہلا ٹاپک ہے اردو شاعری میں طنز و مزاح کے آغاز اور ارتقاء کا تنقیدی جائزہ، یعنی اردو شاعری میں طنز و مزاح کیا رہا۔ دوسری یونٹ کا دوسرا ٹاپک ہے کلیات اکبر، صرف مزاحیہ حصہ، یعنی اکبر الہ آبادی، متا وہی پہلے 50 صفحات، یعنی ان کی جو کلیات ہے ان کے پہلے 50 صفحات کے بارے میں پر تنقیدی سوالات آ سکتے ہیں۔ تیسرا ٹاپک اس یونٹ کا جو ہے وہ ہے اکبر الہ آبادی اور رضا نقوی واہی کے کلام کا تنقیدی جائزہ۔ تیسری یونٹ اس پیپر کی ہے، اس میں جن موضوع کو شامل کیا گیا ہے ان میں پہلا ہے اردو نثر میں طنز و مزاح، یعنی اردو نثر میں بھی طنز و مزاح کیا ہے۔ دوسرا ٹاپک اس یونٹ میں جو شامل کیا گیا ہے وہ ہے رشید احمد صدیقی پطرس بخاری کے خصوصی مطالعے کی روشنی میں، یعنی رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری ہمارے اردو نثر کے بڑے طنز اور مزاح نگار ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں۔ چوتھی یونٹ کا پہلا موضوع ہے ہم اثر اردو ادب میں طنز و مزاح، یعنی آج کے دور میں اور وقت کے حساب سے ہر دور میں کیا طنز و مزاح کی اہمیت رہی ہے۔ دوسرا ہے سعادت حسن منٹو، مصطبیٰ حسین، مشتاق احمد یوسفی اور صفیہ فرحت کی خصوصی مطالعے کی روشنی میں، ان کے ادب میں طنز و مزاح ملتا ہے اور یہ بڑے بڑے طنز و مزاح نگار ہیں، ان پر سوالات آ سکتے ہیں۔ اس پرچے کی 5ویں یونٹ میں جو موضوع شامل کیے گئے ہیں ان میں پہلا ہے جرگزشت منٹو کے افسانے، بہرحال اور رونگ نمبر کی روشنی میں مزاح نگاری کا جائزہ لینا ہے۔ تو یہ 5 یونٹس ہیں، یہ کچھ کتابیں ہیں، کچھ مجموعے ہیں جن میں
طنز مزاح کے نمونے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس نصاب کے لیے مددگار کتابیں جو طلباء کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں، ان میں سے خندہ، یہ مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے رشید احمد صدیقی کا۔ دوسرا ہے پطرس کے مضامین، جو پطرس بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں ان کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ مصطفی حسین کا مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ کلیات اکبر، صرف مزاحیہ حصہ۔ پانچواں ہے متا وحی، رجا نقوی واہی، پہلے 50 صفحات۔ چھٹا ہے منٹو کے افسانے، شہادت حسن منٹو۔ ساتواں ہے جرگجشت، مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے۔ آٹھواں ہے رانگ نمبر، صفیہ فرحت کی ہے۔ امداد واہی کتب، یہ کہاں سے مل سکتی ہیں؟ علی گڑھ میگزین، طنز و مزاح نمبر، طنز مضحکات رشید احمد صدیقی، اردو ادب میں طنز و مزاح وزیر آگا، شاہکار طنز و مزاح نمبر، آج کل طنز و مزاح نمبر، اردو میں طنز و مزاح فرقت کاکوری، جدید اردو ادب محمد حسن، آج کا اردو ادب ابولیث صدیقی، اردو ناول میں طنز و مزاح شمس افروز زیدی، اردو ادب میں طنز و مزاح طاہر توسوی۔ یہ اس طرح سے یہ کتابیں ہمارے اس پیپر کو پڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب ہم ایم اے فائنل اردو کے پیپر 8 اور پیپر 9 کے بارے میں اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔